बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से کہ جو مقابلہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اسی طرح ایک انتہائی بہترین موضوع بھی ہماری آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کا اور میاں بیوی کو خوشی سے رہنے کا انتہائی عظیم طریقہ بتایا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور اسی طرح ہم جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہاں تک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیا نصیحت کی ہے، اور اسی طرح وہ عمل جانیں گے جس کے سوا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو بھی جانیں گے۔ یوں ہی اگر کسی بات میں جھگڑا یا کوئی تنازعہ پیش آ جائے تو کیا کیا جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یوں ہی منافقین کے کیا احوال ہیں اس کو بھی جانیں گے، اور یوں ہی جانیں گے کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو پھر اس کا حل کیا ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو اس کو کس طرح سے مانا جائے۔ یوں ہی بات ہوگی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے حوالے سے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا مقام ہے یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اور اسی طرح جانیں گے کہ اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو اللہ نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یوں ہی اگر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی پڑے تو اس کی کیا فضیلت ہے، نماز قصر کا بیان بھی ہوگا، نماز فرض کا بیان بھی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ سکھایا ہے یہ بھی جانیں گے۔ اسی طرح بیویوں کے درمیان، یعنی جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے درمیان عدل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ بھی آج گفتگو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی گواہی دینے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا اس کو بھی آج جانیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہو یا کسی محفل میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے یہ بھی جانیں گے آج، اور آخر میں ہم جانیں گے منافقین کا درجہ کیا ہے۔ تو اس عظیم علم کے سمندر کو جان لیتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ پانچویں پارے میں ہم نے جس پہلے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 26، 27، 28 میں اپنی چاہت کا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنے فضل کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت چاہتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری طرف رجوع فرمانا چاہتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں کہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس پر بھی پورے اتریں۔ اور اب مزید اگلا ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کیا فرمایا، تو ہمارے ناظرین ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنے پیار سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں
دیکھیں کہ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو جو چھوٹے موٹے گناہ نادانستہ طور پر ہم سے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ وہ معاف کر دے گا۔ تو اے لوگو، اللہ سے جڑ جائیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لیجئے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل لیجئے، حضور سے تعلق جوڑ لیجئے، حضور سے عشق اور محبت کر لیجئے، حضور کی اطاعت اور ادب کر لیجئے کہ یہی وہ راستے ہیں کہ جن راستے پر چل کر ہم کبیرہ گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور جو اللہ نے فرمایا کہ عزت کی جگہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اب جان لیتے ہیں ہمارے ماحول کے حساب سے ایک انتہائی اہم موضوع کہ آج کل بدقسمتی سے یہ بات اکثر لوگوں میں عام ہے، کچھ فتنے اس بارے میں بڑی گمراہیاں پھیلاتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے یا نہیں ہے، یا کچھ فتنے عورتوں کی آزادی کے نام پر بے غیرتی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب ہمارے ناظرین غور سے اس کا ترجمہ سنیں کہ وہی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے جو آج جس پر لوگ لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔ یعنی اگر آج کل کے ماحول میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام نے عورتوں کو جتنی عزت جتنی عظمت عطا فرمائی ہے، یہ کائنات کے کسی مذہب میں اتنی عزت نہیں تھی، نہ ہی کسی بھی دور میں اتنی عزت عورتوں کو ملی ہے جتنی عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ شر پسند عناصر عورتوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ لوگ مردوں سے مقابلے کرتی ہیں اور مردوں سے زیادہ عزت چاہنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کا جواب دے چکا ہے کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے۔ اور اسی آیت اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ذکر فرمایا ہے جو ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت سے ان میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اور اگر اللہ نہ کرے نا اتفاقیاں آ گئی ہوں تو وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر ان سے بستر الگ کر لو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو تنبیہاً ان کو ضرب لگاؤ، اور اگر پھر وہ اطاعت کر لیں تمہاری تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہ کرو اور زیادتی کا رستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا راستہ بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوں یا پھر بیویاں مردوں کی بات شوہروں کی بات نہ مان رہی ہوں تو پہلے انہیں پیار سے سمجھایا جائے، بٹھال کے سمجھایا جائے، بتایا جائے، اپنے مطالبات ان سے منوانے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے بستر الگ کر لیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو یقیناً اس کی بیوی کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی نرمی آئے گی اور وہ یقیناً اپنی غلطی سے رجوع کرے گی اور زندگی پھر سے خوشحال گزارنے کی کوشش کرے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے پھر بھی میاں بیوی میں اختلاف باقی رہے تو پھر اسی کی اگلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم راستہ بتایا ہے کہ اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ تو دیکھیں ہمارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سولوشن اور راستہ اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے دونوں طرف جھگڑا ہو رہا ہو، میاں بیوی میں نا اتفاقی
آ گئی ہو اور لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچ گئے ہوں کہ ان سے سنبھال نہیں رہی ہو بات، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ منصف بندہ دونوں طرف سے آئے، ایک منصف بندہ عورت کی طرف سے، ایک منصف بندہ آدمی کی طرف سے۔ اگر یہ دونوں واقعی حسن نیت کے ساتھ صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا کر دے گا۔ یعنی کبھی بھی اس طرح کا کوئی اگر میاں بیوی میں معاملہ ہو جائے تو کسی بھی ایسے جھگڑالو شخص کو نہ بٹھایا جائے اس بحث میں یا اس بات منانے کے معاملے میں کہ وہ شخص آ کے اور جھگڑے کی حالت میں بات کو خراب کر دے، بلکہ ہمیشہ ایسا منصف بندہ بٹھایا جائے جو صلح کا خواہش مند ہو، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان دونوں کے درمیان صلح پیدا فرما دے گا۔ اور اب ہم جان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی عظمت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب مکرم ہم آپ کو ان تمام پر گواہ لائیں گے۔ تو ہمارے ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ہر فرد پر اور ہر امت پر گواہ ہوں گے۔ اب ہمارے ناظرین اس سے معلوم ہونے والی ایک انتہائی اہم بات بھی سمجھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ فرمایا ہے۔ اب سوچیں کہ جب حضور تمام امتوں پر گواہ ہیں تو گواہی تو اسی کی معتبر ہوتی ہے جو کہ تمام احوال سے واقف بھی ہو۔ یعنی اگر کسی کیس میں ایسا گواہ آ جائے کہ جس نے معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہ ہو، اس کو کچھ خبر ہی نہ ہو، تو سوچیں اس کی گواہی پھر کس کام کی۔ تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو تمام امتوں پر گواہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کو اپنی امت کا بھی قیامت تک ہر حال پتہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کے تمام امتوں کے احوال بھی حضور جانتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو سب نبیوں کے سردار ہیں، سب امتوں کے سردار ہیں، جو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع و بالا ہیں، سب سے عظیم عظمت والے ہیں، سب سے بلندی اور عروج والے ہیں، تمام رفعتوں والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جنہیں اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، حیات دائمی بھی عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھیں اور حضور کا ایسا ادب کریں کہ کوئی اگر ہمارے سامنے حضور کی بے ادبی کرے تو اس کی زبان کھینچ لیں کہ او بدبخت، تو کیسے ہمارے سامنے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی کمتر بات کر سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہیں اور تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ اور اب مزید آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتابی گروہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو ہمارے ناظرین ذرا دیکھیں کہ کچھ لوگ، کچھ فرقے، کچھ فتنے ایسے سر اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں جو خود کو علمی کتابی کہتے ہیں، مگر وہ علمی کتابی بالکل ایسے ہی ہیں جیسا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ خود بھی ایک حصہ پڑھ کر پوری امت پر تنقید کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کو گمراہ کر دیں۔ تو ہمارے ناظرین ایسے بدترین فتنوں سے اپنا ایمان بچائیں اور اسی پر قائم رہیں جو اللہ نے، اس کے رسول نے فرمایا ہے اور 1400 سال سے امت کا جس پر اتفاق ہے۔
ہمارا اگلا ٹاپک ہے شرک کے حوالے سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اس طرح فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یعنی بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب اس پر کچھ بدعقیدہ اور گمراہ فتنے اتنی جہالت پھیلاتے ہیں کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں، ان کو بھی شرک میں داخل کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک کی ایک عام فہم اور آسان تعریف یہ ہے جو ہمارے ناظرین اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ شرک اس صورت میں ہوگا کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ سمجھ کر مانا جائے، یعنی کسی کو اگر آپ مددگار مان رہے ہیں تو اس کی عبادت کرنے لگیں، اس کو معبود سمجھ کے مددگار مانیں، یا کسی کی کوئی صفت آپ مانیں تو اس ہی درجے کی مانیں جس درجے کی اللہ کی ہے، اس صورت میں شرک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے وسیلے سے کسی کو کچھ مانتے ہیں تو وہ تو یقیناً شرک نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کا تو مطلب ہی شراکت اور برابری کا ہے۔ تو یہاں اور پورے قرآن میں جہاں بھی شرک کا ذکر ہے تو وہاں مراد یہی ہے کہ اللہ کی برابری میں کسی کو نہ لایا جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وسیلے سے عطا فرما سکتے ہیں تو یہ تو ایسا عقیدہ ہے جو کہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ اور نیک لوگ وہ بھی اللہ کے وسیلے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایسا عقیدہ ہے جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کے عقائد میں اگر کوئی آپ کا ذہن بہکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، تو آپ اپنے دل میں تسلی کر لیں کہ آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں اور باقی کسی کو بھی مانتے ہیں وہ اللہ سے درجے میں کم اور اللہ کی عطا سے مددگار مانتے ہیں، تو کوئی لاکھ بکواس کرتا رہے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے شرک نہیں کیا بلکہ آپ نے تو قرآن پر عمل کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں تو کیا کیا جائے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے تمام مسائل اور اختلافات حل کرنے کا ایک بہترین حل عطا فرما رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کا کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، یعنی کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، تو اس تنازع کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، لوٹا دو۔ اب یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے اور لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ اختلافی ہو جائے، تنازع میں آ جائے، تو اللہ اور رسول کا قول دیکھ لیا جائے کہ اس میں کیا ہے، کہ اللہ نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، حضور نے کیا فرمایا ہے، اور جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو اسی کو اختیار کر لیا جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور آج کا اب ایک اور انتہائی اہم ترین موضوع جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان بتائی ہے اور انتہائی عظیم الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہمارے ناظرین اس آیت کو اپنے ذہن اور اپنے دل میں بٹھا لیں تو قیامت تک ہر منافق کی پہچان کر سکتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا،
اب ہمارے ناظرین اپنا دل اپنا دماغ کھول کر ذرا اس کا ترجمہ سنیں کہ کتنی عظیم اللہ نے پہچان بتا دی ہے منافقوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امت کو کتنا عظیم سبق سکھا دیا ہے کہ اگر کوئی مقابلہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بھی کرے، یعنی کوئی یہ بات کہے کہ قرآن میں لکھا ہے معاذ اللہ حضور سے تعلق قائم نہ کرو، قرآن میں لکھا ہے معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں، قرآن میں لکھا ہے معاذ اللہ حضور وصال فرما گئے اور اب موجود نہیں، اس طرح کی کوئی کتنی بکواس کرتا رہے، اللہ نے خود قرآن سے مقابلہ کر کے بتا دیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، تو اللہ نے منافقوں کی پہچان بتا دی کہ منافق وہ ہے جو قرآن کی طرف تو خوشی خوشی آ جائے گا مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے میں اسے موت پڑ جائے گی۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں آنے سے کترائے اور حضور سے لوگوں کو توڑے اور حضور سے لوگوں کو دور کرے، اللہ نے فرما دیا پہچان لو یہی شخص منافق ہے کہ جو قرآن کی طرف تو خوشی خوشی آ جائے مگر حضور کی طرف آنے کی بات ہو تو کہے شرک ہو گیا، کہے بدعت ہو گئی، کہے یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، تو کوئی بھی ایسی بکواس کرے۔ ہمارے ناظرین جان لیں کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی طرف بھی جائے، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کی طرف بھی جائے اور اللہ کے حبیب رسول کی طرف بھی جائے، اور جو رسول کی طرف جانے سے لوگوں کو روکے وہ منافق ہے، مردود ہے، اور اللہ نے اس کے منافق ہونے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اور اب ہمارے ناظرین ہمارا اگلا ٹاپک بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے آقا و مولا کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے میرے محبوب آپ کے پاس آ جاتے، اور پھر آ کر کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کرتے اور حضور بھی اگر ان کی سفارش کر دیتے اور ان کی طرف سے استغفار کر دیتے لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، یعنی پھر وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا پا لیتے۔ اب ہمارے ناظرین آپ نے یہ آیت تو سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ انہیں نجات کا راستہ بتا دیا ہے کہ اگر نجات چاہیے تو میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ، میرا حبیب اگر تمہاری سفارش کر دے گا، تمہاری طرف سے استغفار پڑھ دے گا تو میں تمہاری توبہ بھی قبول کر دوں گا اور رحم بھی فرما دوں گا۔ اب ذرا اس آیت کے علاوہ پورا قرآن اٹھا کے ہمارے ناظرین دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ظالموں کا ذکر کیا ہے کس قدر شدت سے اور کتنا سخت الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یوں ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 میں پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہمارے ناظرین آپ نے دیکھا اسی طرح دیگر کثیر مقامات پر ظالموں کی شدید مذمت بھی اللہ نے فرمائی، اور یہ اپنے پر عہد بھی فرمایا کہ ظالموں کو اللہ ہدایت ہرگز نہیں دے گا۔ مگر دیکھیں ہمارے ناظرین کہ جب وہی ظالم جن کا پورے قرآن میں دیگر جہاں جہاں ذکر ہوا ہے، سخت ترین الفاظ میں ہوا ہے، شدید مذمت کی ہے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، ان کو ہدایت نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر جب وہ ظالم بھی حضور کی بارگاہ میں آ جائیں تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر ظلم کر لیا ہے، جَاءُوكَ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، لَوَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، کہ اگر میرے محبوب کے پاس آ گئے تو تمہارا ظلم تو سارا گیا پیچھے، میں نے جو ہدایت نہ دینی تھی وہ بھی گئی پیچھے، جو تم پر لعنت تھی وہ بھی گئی پیچھے، تمہارا تعلق میرے حبیب سے ہو گیا، تم میرے حبیب کی بارگاہ میں آ گئے، لوجد اللہ التواب الرحیم، کہ اب تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی پالو گے اور خوب خوب رحم کرنے والا بھی پالو گے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضور سے تعلق کتنا کام آتا ہے، کہ اگر کوئی ایسا ظالم بھی ہو جس کے بارے میں اللہ نے عہد کر لیا ہو کہ تجھے ہدایت نہیں دینی، مگر حضور سے تعلق ہو جائے تو اللہ اس پر بھی رحم فرما دے، اس کی بھی توبہ قبول فرما لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں اور حضور سے ایسا تعلق قائم کریں کہ کوئی بھی ہمیں دیکھے تو سرتا پا حضور کی سنت میں ڈوبا ہوا محسوس ہو، اور حضور سے ایسی محبت کریں کہ ہر وقت حضور ہی کے خیالوں میں گم رہیں، اور ہماری زبانیں ہر وقت حضور پر درود پاک پڑھنے سے تر رہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا، اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک اسی کی اگلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو، اطاعت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ دیکھیں ہمارے ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ آپ حکم فرما دیں اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ تو دیکھیں ہمارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایمان بتا دیا ہے کہ کیا ہے، جس طرح ابھی کچھ منٹ پہلے بیان ہوا کہ اللہ نے منافقوں کا بتا دیا کہ جو حضور کو چھوڑ دے وہ منافق ہے، اور یہاں اللہ نے ایمان کا بتا دیا کہ اے حبیب اللہ کی قسم ایمان والے وہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مانیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے حضور کے بارے میں اصل عقائد یہ ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو معاذ اللہ حضور سے تعلق پر کوئی شرک بولے یا بدعت کہے تو اس کو بولیں کہ تم جو بکواس کرتے ہو، اگر یہ شرک ہوتا تو یہ تو قرآن میں موجود ہے، اگر یہ بدعت ہوتی تو یہ تو قرآن میں موجود ہے، اور ہمیں قرآن پر ہی عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگلا ٹاپک بھی دیکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ تو دیکھیں ہمارے ناظرین، اللہ نے اپنے حکم کو، اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت کے مرہون منت رکھ دیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے
نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہاں پہ اللہ نے دیکھیں فقد کا لفظ ذکر فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس وہی اللہ کی اطاعت ہے. تو ہمارے ناظرین، اگر آپ کو کوئی حضور سے توڑ کر براہ راست اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دے یا اللہ کی اطاعت کی بھی بات کرے تو اس کو یہ آیت سنا دیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، کہ ارے تم جس اللہ کی اطاعت کی بات کرتے ہو وہ اللہ خود کہتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کر لو، وہی تو میری اطاعت ہے. تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو کیسا لازم و ملزوم بنایا ہے کہ اگر حضور کی ذات سے دور ہو گئے تو منافق ہو گئے، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو معافی کا راستہ حضور کا در ہے کہ حضور کے در پہ معافی قبول ہوگی، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ کو حاکم نہیں مانے. اسی طرح اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کر لو، بس وہی تو میری اطاعت ہے. تو اے ہمارے ناظرین، دیکھیں کہ جو بھی تعلق اگر اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں یا کامیابی چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، تو سارے تعلقات وہ ہیں جو کہ حضور کی ذات سے ہو کے گزرتے ہیں کہ حضور سے تعلق قائم کیا جائے تو معافی بھی ہے، ایمان بھی ہے، اطاعت بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حضور سے سچا پکا تعلق قائم کریں اور ان تمام امور میں کامیاب ہو جائیں. اور اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے قرآن میں غور و فکر کرنا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ قرآن مجید. تو یہ ہماری سیریز قرآن صراط ہدایت اسی قرآن مجید میں غور کروانے کے لیے ہے کہ ہمارے ناظرین ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ماحول میں لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور اصل قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. اور اب ہمارے ناظرین نیکسٹ ٹاپک بھی دیکھیں. ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی سزا کا اعلان کیا گیا ہے. آپس میں ہمارے ماحول میں دیکھا جائے تو ذرا سے لڑائی جھگڑوں میں بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے. ذرا دیکھا تو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر کے کتنا بڑا عذاب مول لے رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا ہے، اس پر لعنت کی ہے اور اس پر بہت بڑا عذاب تیار ہے. تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اگر کسی مسلمان کا قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے شدید عذاب کی وعید ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے آپسی اختلافات ہوں تو اسے افہام و تفہیم سے، بات چیت سے، پیار محبت سے دور کریں. بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہو کہ ایمان بندے کا تازہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے لڑائی جھگڑے ختم کر دے، اور یہ نہ کرے کہ ذرا سی بات چیت ہو، لڑائی جھگڑے ہوں تو ایک دوسرے کا قتل کر کے جہنم کا مستحق بن جائے. اور اب ہمارے ناظرین جانیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا کتنا بڑا شرف ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی ہجرت کرے تو اس پر کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا اور مہربان ہو جائے گا اس پر. اب ذرا دیکھیں کہ آج کل کے ماحول میں اگر وہ والی ہجرت نہیں ہے کہ جو حضور نے فرمائی تھی کہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے، تو آج کے لیے بھی ہم اگر یہ شرف حاصل کرنا چاہیں تو اللہ رسول کا راستہ صرف یہ نہیں کہ کافروں کی آزمائشوں سے تنگ آ کر کسی دوسرے شہر چلا جائے، بلکہ
آج بھی اللہ رسول کے راستے میں ہجرت یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف اور حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنے کے لیے سفر کریں، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، تو یہ سب بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کہلائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے لیے نماز قصر کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز قصر اس نماز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مسافر ہو، شرعی مسافر، یعنی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرے اور جہاں جا رہا ہو وہاں 15 دن سے کم کی مدت کے لیے جائے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ تو ایسا مسافر جو 4 رکعت والی نماز ہوگی اس کو 2 رکعت یعنی آدھا کر کے پڑھے گا، یہ نماز قصر کہلاتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں فرمایا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نماز قصر پڑھو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصر پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی اب اگر کوئی بغیر جماعت کے سفر میں قصر کے علاوہ مکمل نماز پڑھے گا تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ نے جب اسے قصر کی اجازت دی ہے تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور اپنی جان کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ٹاپک کہ نماز کو ان کے مقررہ وقت پہ پڑھا جائے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اب اس آیت کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہمارے ناظرین سماعت کر لیں، وہ یہ ہے کہ کچھ فتنے ایسے بھی اب نکل آئے ہیں جو کہ نمازوں کو ایک ساتھ بغیر کسی مجبوری کے ملا کر پڑھنے کا کہتے ہیں، اور حدیث کے غلط مفہوم نکال کر یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو بھی ایک ساتھ ملا کے پڑھا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حج کے علاوہ ایسا کرنا یہ گناہ ہوگا، کیونکہ ایسا جب بھی اگر حدیث میں آیا ہے، حضور نے کیا ہے، تو وہ یا تو کسی جنگ کی وجہ سے یا اور کسی معاملات اور کسی حکمت کی وجہ سے کیا ہے، جبکہ عام حالات میں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی ظہر کی نماز ہے تو اسی کے وقت میں فرض ہے، عصر کی نماز ہے تو عصر کے وقت میں فرض ہے۔ ایسا کوئی کرے گا کہ جان پوچھ کے ظہر کا وقت نکال کے عصر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھے گا، یا جان پوچھ کے مغرب کا وقت نکال کر مغرب اور عشاء پڑھے گا بغیر حج کے، تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا اور اس کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ اور اب ہمارا اگلا ٹاپک بھی انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ سکھایا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اب ذرا توجہ کیجئے ہمارے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، یعنی آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا ہے جو آپ نہ جانتے تھے۔ ہمارے ناظرین بڑی غور سے سنیں، اس آیت کو اپنے دل پر نقش کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ہمارے ناظرین اب اگر کوئی اس آیت کے بعد بھی یہ بکواس کرے کہ حضور کو فلاں علم نہیں، حضور کو علم غیب نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، تو جان لیں ایسا اعتراض یہ حضور پہ نہیں بلکہ اللہ پہ ہوتا ہے، کیونکہ سکھانے والا تو اللہ ہے، اور اللہ سکھا کے کہتا ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا۔ اور اب بھی کوئی کہے نہیں فلاں چیز نہیں جانتے تو معاذ اللہ یہ اللہ کے سکھانے پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی ہم نے تو اپنے حبیب کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو یہ نہیں جانتے تھے، اور اب جب اللہ نے سکھا دیا تو اب حضور سب کچھ جانتے ہیں، جو پہلے ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہوگا حضور وہ سب
سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اب اسی 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو طریقہ سکھایا ہے کہ جن کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں کہ وہ کیا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں فرماتا ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حس کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو وہ دونوں بیویوں میں عدل اور انصاف کرے، ایسا نہ کرے کہ ایک کو ساری محبت دے دے، ایک پر سارے مال و دولت خرچ کر دے اور ایک کو ساری توجہ دے دے اور دوسری کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دے، بلکہ کرے تو ایسا کرے کہ نیت اگر اس کی اچھی ہوگی اور وہ دونوں میں عدل کی کوشش کرے گا تو اگر چھوٹی موٹی کوتاہی بھی ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اب اگلا ٹاپک، اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کا طریقہ بھی امت کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے والدین یا رشتہ دار کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ ان سے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر گواہی دینی پڑ جائے تو بندہ رشتہ داری نہ دیکھے، مال و دولت نہ دیکھے، بلکہ حق بات کی گواہی دے۔ اور ہماری آج کی ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو ہمارے ناظرین اس بات پر بھی عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حضور کے حدیثوں میں سے معاذ اللہ کوئی مذاق نکال رہا ہو یا فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہو، تو ایسی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھیں، کہ ایسی مجلس وہ ہے جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے والے کاموں سے بچیں اور اپنے آپ کو ایسا کامل مسلمان بنائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔